ایک دفعہ کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک راجہ رہا کرتا تھا جس کا نام مٹھو راجا تھا، اور وہ ایک طوطا تھا۔ وہ طوطا جس کا نام مٹھو راجا تھا سب کے ساتھ بہت پیار سے رہا کرتا تھا۔ وہ بہت اچھا راجا تھا اور سب کی بات سنتا تھا اور سب کے مسئلے حل کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ اچھا راجا تھا۔ لیکن اس جنگل میں ایک کوا جس کا نام کالو کوا تھا اور اس کی پتنی ایک چڑیا جس کا نام مونی چڑیا تھا وہ رہا کرتے تھے۔ کوا ہمیشہ مٹھو طوطے کی برائی ہی کیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اس کی جگہ تو مجھے راجہ بننا چاہیے، اور اس کی بیوی بھی کچھ ایسا ہی کہا کرتی تھی کہ میں بھی اس جنگل کی رانی بننا چاہتی ہوں، اور اگر مجھے موقع ملے تو میں کبھی بھی اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دوں۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ مٹھو راجا بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کالو کوا آتا ہے۔ مٹھو راجا کالو کوے کو کہتا ہے، کالو کوے جاؤ اور میرے لیے بلبل سے دوائی لے کر آؤ، اور اسے کہنا کہ راجہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی اچھی سی دوائی دے، ٹھیک ہے؟ پھر کالو کوا کہتا ہے ٹھیک ہے راجہ جی، میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کے لیے بلبل سے دوائی لے کر آ جاتا ہوں۔ پھر کالو کوا ایسا ہی کرتا ہے اور وہ اڑتے اڑتے بلبل کے دواخانے کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی بلبل کے دواخانے میں پہنچتا ہے وہ بلبل سے کہنے لگتا ہے کہ بلبل میری بات سنو، راجہ صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ پچھلی 2 راتوں سے بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی دوائی دو۔ پھر بلبل ایسا ہی کرتی ہے اور کالو کوے کو دوائی دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ راجہ صاحب کو کہنا کہ دن میں 2 بار استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ پھر کالو کوا اس دوائی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے اور وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ کالو کوے تجھے یہ بہت زیادہ اچھا موقع ملا ہے، اب میں اس دوا میں زہر ملا دوں گا، جیسے ہی راجہ یہ دوائی پیے گا مٹھو راجہ اوپر والی کو پیارا ہو جائے گا اور راجہ اور رانی میں اور میری بیوی بن جائیں گے۔ پھر وہ کالو کوا بالکل ایسا ہی کرتا ہے اور جنگل میں بیٹھ کر اس دوا میں زہر ملانے لگتا ہے۔ وہ اس دوا میں بہت زیادہ زہر ملا ڈالتا ہے اور اس دوا کو راجہ صاحب کے پاس لے جاتا ہے۔ مٹھو راجہ کو جا کر وہ جب یہ دوا دیتا ہے تو مٹھو راجہ بنا پوچھے اس دوا کو پینے لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ دوا ختم کرتا ہے مٹھو راجہ وہیں مر جاتا ہے۔ سب جمع ہو جاتے ہیں اور مٹھو راجہ کے لیے رونے لگ جاتے ہیں کہ تبھی ٹونی چڑیا کہتی ہے کہ اب ہمیں ایسا راجہ کہاں ملے گا جو اتنا اچھا ہو، یہ سب کا خیال رکھتے تھے اور اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، ہمیں اب ایک نیا راجہ چننا ہوگا۔ کہ تبھی کالو کوا کہتا ہے یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ بہت اچھے تھے، لیکن اب جنگل کی ضرورت کے مطابق ہمیں ایک نیا راجہ چاہیے ہوگا، اور وہ راجہ کون بنے گا؟ تبھی کبوتر کہتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں، اب کل شاہی درخت کے نیچے جمع ہو کر نئے راجہ کی گھوشنا کرنی ہوگی اور وہی بنے گا ہمارا نیا راجہ۔ کہ تبھی ٹونی چڑیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم کل سب کو شاہی درخت کے نیچے جمع کریں گے اور ایک نیا راجہ گھوشت کریں گے۔ پھر کل ایسا ہی کرتے ہیں، سب شاہی درخت کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ کہ تبھی کالو کوے کی بیوی مونی چڑیا بولتی ہے کہ مجھے تو بہت ہی دکھ ہوا کہ کل راجہ صاحب اوپر والے کو پیارے ہو گئے اور اب ہمیں ایک نئے راجے کی ضرورت ہے۔ کہ تبھی ٹونی چڑیا بولتی ہے اس لیے تو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نیا راجہ گھوشت کر سکیں، اور ہم میں سے راجہ وہ بنے گا جس کی سب سے زیادہ عمر ہوگی۔ کہ تبھی کبوتر بولتا ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ عمر میں بڑا تو کالو کوا ہے، تو کیا وہ راجہ بنے گا؟ کہ تبھی کالو کوا بولتا ہے نہیں میں نہیں راجہ بن سکتا، مجھے کوئی شوق نہیں راجہ بننے کا، تم کسی اور کو راجہ بناؤ، میں راجہ بالکل نہیں بنوں گا۔ کہ تبھی ٹونی چڑیا بولتی ہے کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، راجہ تو تم ہی بنو گے کالو کوے، اور تم اس جنگل کا اچھے سے دھیان بھی رکھ سکتے ہو۔ اور یہ سب کہتے سب لوگ اس کو راجہ گھوشت کر کے چلے جاتے ہیں، اور کالو کوا اچھلنے لگتا ہے اور اپنی بیوی مونی چڑیا سے کہتا ہے کہ اگر میں نے اس مٹھو راجے کو زہر نہ دیا ہوتا تو آج میں راجہ نہ بنتا اور تم رانی نہ بنتی، اب ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دونوں راجہ رانی کی گدی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان دونوں کو راجہ رانی کا مکٹ بھی مل جاتا ہے، اور وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ کہ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ دونوں اپنی گدی پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ تبھی ایک کبوتر ان کے پاس ایک پیغام لے کر آتا ہے، اور وہ کبوتر ان سے کہتا ہے کہ راجہ صاحب ہماری ندی میں پانی بہت زیادہ کم رہ گیا ہے، اب ہم پانی کہاں سے پئیں گے، بارش بھی نہیں ہو رہی اور سوکھا پڑ گیا ہے، اب ہمیں بتائیے کہ ہم جو پانی بچا ہے اس کا کیا کریں۔ کہ تبھی کالو کوا کہتا ہے
जल्दी करो, जितना भी पानी बचा है पूरे का पूरा पानी मटकों में भर दो और उन मटकों को मेरे शाही तहखाने में रखवा दो। फिर कबूतर कोई जवाब नहीं देता और बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर मटकों पे चढ़कर राजा बोलता है, ये पानी सिर्फ राजा और रानी का है, अगर हम दोनों ज़िंदा रहेंगे तो तुम लोग अच्छे तरीके से रह सकोगे। फिर एक दिन कबूतर टोनी चिड़िया से कहता है कि ये जो नया राजा आया है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये जंगल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और इसकी बीवी भी बिल्कुल ऐसी है, हमारी रानी है जो। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, तुम सही कह रहे हो, हमें उस वक्त समझदारी से काम लेते हुए हमें सोच विचार के बाद किसी को राजा और रानी बनाना चाहिए था। अब हम मुसीबत में फंस चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। कि तभी कबूतर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये जल्द ही अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं जंगल वाले इनको भगा देंगे। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजा और रानी अपने कमरे में बैठे होते हैं कि तभी रानी बोलती है कि कालू कौवे, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो आज हमें सूखा दाना खाने को मिलना था, और अब हम देखो एक शाही घर में रह रहे हैं। कि तभी कालू कौवा बोलता है, सही कह रही हो, अगर मैं उस वक्त मिठू तोते की दवाई में जहर ना मिलाता तो आज हम इस ऐश में ना होते। और देखो अब हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना फल है, हम सब कुछ ले सकते हैं। कि बंटी कबूतर जो वहाँ कुछ काम से आया था उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और ये बातें जाकर सब जंगल वालों को बता देता है। कि तभी टोनी चिड़िया वहाँ बोलती है कि अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि हमारा राजा कालू कौवा कैसा है, उसने जो हरकत की है वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि तभी बंटी कबूतर बोलता है कि उसने ही हमारे मिठू तोते को मार डाला, हमारा मिठू राजा उसी की वजह से मरा है, उसने उनकी दवाई में जहर मिला दिया था, अब हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कि तभी टोनी चिड़िया बोलती है कि मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि कालू कौवा राजगद्दी लेने के लिए इस हद तक गिर सकता है। अब हम वहाँ जाते हैं और उस कालू कौवे को राजगद्दी से नीचे उतारते हैं। फिर सभी गुस्से में उस राजा के महल में जाते हैं और रानी उन सब को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, अपने अपने काम को जाओ, क्या कोई काम धंधा नहीं है। कि तभी चील बोलती है कि हम में तो काम धंधा है लेकिन लगता है तुम लोगों को नहीं है, अब तुम लोग बचने नहीं वाले। कि तभी वो सब उनको मारने लग जाते हैं और कालू कौवा और उसकी पत्नी को जेलों में बंद कर देते हैं और चील अगली रानी बन जाती है, और इसी तरह उन दोनों का बुरा अंजाम होता है।